ایک بہن نے باہر سے کویسچن کیا تھا، کوئی خاتون تھی، انہیں سرکار کی زیارت ہوئی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سرکار نے کہا ہے کہ تم مجھے عمرے پر بھیجو، تو انہوں نے بھیج دیا عمرے پر۔ تو پھر اگلے سال انہوں نے کہا پھر مجھے سرکار نے فرمایا کہ مجھے عمرے پر بھیجو، تو کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے بہرحال ہمیں کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اس طرح فرمائے کہ ان کو کہو کہ وہ بھیجیں۔ یہ زیادہ تر ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے آپ جب کسی کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں تو اسے مزید نبی کریم پر جھوٹ باندھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان سے دائرہ ادب میں رہ کر کہیں کہ میں آپ سرکار سے، آپ کے جو بڑے قریبی تعلقات ہیں، یعنی مقبول ہیں آپ، انشاءاللہ سرکار مجھے خواب میں آ کے حکم ارشاد فرمائے میں 10 عمرے کرا دوں گے آپ۔ تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ جھاٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کی سادہ لوہی سے، ان کی عقیدت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس سے اجتناب کیا ہے۔ اور حضور نے تو فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ باندھے جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ وہ ویسے حدیث کے بارے میں، وہ تو حدیثوں کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی بہت بڑی جرأت اور بے ادبی ہے نا کہ آپ جھوٹ بول کر، جھوٹا خواب سنانا بھی حرام ہے، بالکل بالکل جہنم کی وعید ہے اس کے اوپر، سرکار نے منع فرمایا۔ تو اس طریقے سے جھوٹے خواب بنا کے اگر آپ نے کسی سے چند ٹکے حاصل کر بھی لیے، میدان محشر میں رسوائی ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ جی، ایک تو یہ دیکھیں، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے درود پاک نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے آیت درود سن لی تو دلی دل میں، اس طرح خطبہ ہو رہا ہے تو دلی دل میں، اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کوئی شخص، آپ بھی تلاوت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اس وقت پھر خاموش رہیں گے اور دل میں درود پاک پڑھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات تراویح کی 2 رکعتوں میں رکوع کے طویل یا قصیر ہونے کی بنا پر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے تو مستحب یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں تھوڑے طویل اور دوسری میں تھوڑی سی اس سے کم قرات کی جائے، لیکن جب یہ قرآن سنانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں اس کا خیال نہیں کریں گے، کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تہجد کا طریقہ بھی پوچھا تھا مفتی صاحب پہلے۔ اچھا، تہجد کے لیے دیکھیں، یہ جو جتنی عبادات ہیں یہ افعال مشروعہ کہلاتی ہیں۔ افعال مشروعہ انہیں کہتے ہیں جن کا تصور صرف نبی کریم نے پیش فرمایا، ہم عقل سے نہیں جان سکتے۔ لہذا تہجد کا جو تصور نبی کریم سے منقول ہوا وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے فرائض پڑھ کر سو جاتے تھے، پھر جب آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ اس نماز کو ادا فرماتے، وہ ہے نماز تہجد۔ تو یہ شرط رکھی کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر سو جائیں، چاہے 10 منٹ بعد ہی آنکھ کھل جائے تو وقت تہجد ہے، پھر یہ سحر تک رہتا ہے۔ اور یہ کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سرکار سے 8 بھی منقول ہیں، لیکن کوئی قید نہیں ہے، آپ زیادہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کم از کم 2 رکعت ہوتی ہے۔